بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام خلاف رائے کے ساتھ میں ہوں فار قاضی۔ کوئی مانے یا نہ مانے، ہواؤں کا رخ بدل چکا ہے۔ کل تک جو حکومت اپوزیشن کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں تھی، احتساب کے نام پر اپوزیشن کا تیا پانچا کر رہی تھی، آج وہی حکومت اپوزیشن کے دباؤ پر اپنے ہی جاری کردہ آرڈیننس واپس لے رہی ہے۔ حکمران جماعت نے بیوروکریٹس اور صنعت کاروں کو تحفظ دینے کے لیے جلد بازی میں نیب کا ترمیمی آرڈیننس جاری کیا۔ 50 کروڑ سے کم کرپشن کے معاملات کو نیب کے دائرہ اختیار سے باہر نکال دیا، نیب کے پر کاٹے۔ خود وزیر اعظم نے معیشت کی خرابی کی ساری ذمہ داری نیب پر ڈال دی، چیئرمین نیب کے لامحدود اختیارات پر سوال اٹھائے اور آرڈیننس جاری کیا۔ آج اپوزیشن کے دباؤ پر نہ صرف نیب کا آرڈیننس واپس لیا بلکہ ایک نہیں کم از کم 6 آرڈیننس واپس لیے، جس سے عقل حیران اور سوچ پریشان ہے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، یہ کون سی کایا پلٹ ہے؟ کیا یہ آرمی ایکٹ میں اپوزیشن کی جانب سے غیر مشروط حمایت کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ اگر اپوزیشن سے تعلقات بہتر کرنے کی ایک واحد شرط یہی تھی تو پھر خاص صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ پہلے کہہ دیتے۔ اپوزیشن جو کام آج کرنے پر راضی ہوئی ہے وہ پہلے بھی کر سکتی تھی۔ اگر پہلے کرتی تو نہ نیب کے ہاتھوں گرفتاریاں ہوتی، نہ اسمبلی کے اجلاس مچھلی بازار بنتے، نہ قوم کا قیمتی وقت ضائع ہوتا، نہ معیشت خراب ہوتی، نہ یہ گلہ رہتا کہ اپوزیشن صرف گرفتار شدگان کے پروڈکشن آرڈر جاری کرانے کے لیے ایوان میں آتی ہے۔ اپوزیشن نے تو ایک آرمی ایکٹ پر کیا یو ٹرن لیا، حکومت نے یو ٹرن کے پٹارے کھول دیے۔ نیب کا ترمیمی آرڈیننس واپس ہوا، سیکشن سرٹیفکیٹ آرڈیننس، لیگل آرڈیننس، خواتین کے جائیداد میں حقوق سے متعلق آرڈیننس، بے نامی جائیداد سے متعلق آرڈیننس اور بے نامی لین دین اور اعلیٰ عدالتی ڈریس کوڈ کا آرڈیننس بھی واپس ہوا۔ پھر بل کی شکل میں واپس دوبارہ قومی اسمبلی کے ایوان میں پیش کیا گیا، جس میں سے 4 بل منظور ہو گئے، لیکن احتساب آرڈیننس اور بے نامی لین دین کا بل قائمہ کمیٹی کو بھیج دیا گیا۔ اپوزیشن ان دونوں بلوں میں مزید ترامیم چاہتی ہے اور اپوزیشن کا فوکس نیب کے اختیارات کو لامحدود سے محدود کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کے جرائم کے سدباب کے لیے زینب الرٹ جوابی رد عمل اور پارلیمانی ایکٹ بھی متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ زینب الرٹ بل، اس بل کے مطابق بچوں کے خلاف جرائم پر کم از کم 10 سال قید کی سزا ہوگی۔ بچوں کے خلاف جرائم کا فیصلہ عدالتوں کو 3 ماہ کے اندر کرنا ہوگا۔ گمشدہ بچوں سے متعلق ڈیٹا بیس بنایا جائے گا اور ہیلپ لائن بنائی جائے گی۔ 1099 پر بچے کی گمشدگی، اغوا، زیادتی کی اطلاع ٹی وی، اخبارات، سوشل میڈیا سمیت مواصلات کے تمام ذرائع پر چلائی جائے گی۔ جماعت اسلامی نے آرڈیننس کی واپسی اور بلوں کی منظوری پر اعتماد میں نہ لینے پر شکوہ کیا۔ جماعت اسلامی کے مطابق انہیں پارلیمانی عمل کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ اب لگتا یوں ہے کہ نیب کے عروج کا زمانہ ختم ہو رہا ہے، نیب کے اختیارات مزید کم کیے جا رہے ہیں اور چیئرمین نیب کے اختیارات بھی محدود کر دیے جائیں گے۔ ایک روز قبل اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی نیب کو فوکس کیا، نیب کے کردار پر سوال اٹھائے، پلی بارگین کے معاملے میں سوال اٹھایا اور نیب کے قوانین کو شریعت کے منافی قرار دیا۔ ان سفارشات کو بھی ترمیمی بل کا حصہ بنانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ اب نیب نے پچھلے جو 2-2.5 سال سے تھرتلی مچا رکھی تھی، اس عہد کا اب اختتام ہونے کو جا رہا ہے۔ نیب کا عہد کئی بے گناہوں کی قید اور حراست میں ان کی موت کے سوالات لیے موجود ہے، اور چیئرمین نیب نے جو کہا تھا کہ ہواؤں کا رخ بدلنا ہے، تو لگتا یوں ہے کہ ہوا کسی اور کے لیے بدلے یا نہ بدلے، لیکن نیب کے لیے ہواؤں کا رخ بدل چکا ہے اور حکومت اب اپوزیشن کے ساتھ ایک پیج پر ہے۔ روم میں اور بھی ہم موضوعات شامل ہیں، دیکھتے ہیں ہائی لائٹ۔ پاکستان کی ڈوب رہی تھی اتنے بڑے بڑے خساروں میں، چاہے وہ ڈپارٹمنٹس ہوں جو گورنمنٹ کے اون ڈپارٹمنٹس تھے، یا آپ کی اندرونی کاروبار، اندرونی جو آپ کا ایک تجارتی اندرونی جو سسٹم ہے آپ کا بجٹ کا، یا آپ کا جو بیرونی آپ کا تجارت کا معاملہ تھا کرنٹ اکاؤنٹ کا، وہ سارے فگرز اتنے خوفناک تھے۔ بلکہ جو بیانات آ رہے ہیں وہ قصوری صاحب سوال میرا یہ تھا کہ کیا پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ ایران اور سعودی عرب کی صلح کروا سکے؟ مجھے نہیں ہے، آپ کو نہیں پتا کہ ہم نے کیا کیا تھا اور ہم کوالالمپور نہیں جا سکے۔ جب آپ نہیں ہیں
तो आप वही करेंगे जो आप कर सकते हैं, आपके लोग तवक्को करते हैं। नहीं, मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं नहीं कहना चाहता। जमात की एक ज़िम्मेदारी है और मैं समझता हूँ कि ये जमात के अंदर ही चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए, मगर ये हकीकत है कि जिनके हाथों में जो पार्टी की आज कि क्या मरियम नवाज शरीफ साहबा से मशवरा किया गया था इस कानून की हिमायत करने से पहले? मैं बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड ये चीज़ बिल्कुल वसूख के साथ बता रहा हूँ कि मरियम नवाज ऑन बोर्ड नहीं थी और उनके साथ ना मशवरा हुआ था और शी डिड नॉट नो अबाउट दिस। तो आप ये कह रहे हैं कि वो ऑन बोर्ड नहीं थी और ना उनसे मशवरा किया गया। किसका काम था ये मशवरा करना? जुबैर साहब, आपका क्या ख्याल है, किस जगह पे गलती हुई है? मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि इमरान खान खुद असेंबलियां तोड़ेंगे। ये आप मेरी बात रिकॉर्ड में लिख के रख क्यों वजह क्यों तोड़ेंगे? ऐसे उनके हाथ से निकल जाएंगे। वो इसीलिए ना कि भाई जब आपके पब्लिक बाहर रोडों पे, मुझे बताए कराची पाकिस्तान का दिल कहा जाता है, कराची के टैक्सों में पूरा पाकिस्तान चल रहा है। कराची में गैस नहीं है, पूरे पाकिस्तान में महंगाई की शरह जो है वो 30% बढ़ गई है। और सबसे पहले बात कर रहे हैं पीपल पार्टी के हम रहनुमा नबील गबूल। मुल्क की सियासी हालात के हवाले से नबील गबूल ने हम इंकशाफ किया है, देखते हैं क्या फरमाते हैं नबील गबूल। बिल पास हुआ है सेशन के अंदर, मैं समझता हूं इसके बाद हवा का रुख तब्दील हुआ है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट 5 साल पूरे नहीं कर सकेगी? मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं अभी भी कह रहा हूं कि इमरान खान खुद असेंबलियां तोड़ेंगे। ये आप मेरी बात रिकॉर्ड में लिख के रख क्यों वजह क्यों तोड़ेंगे? ऐसे उनके हाथ से निकल जाएंगे। वो इसीलिए ना कि भाई जब आपके पब्लिक बाहर रोडों पे, मुझे बताए कराची पाकिस्तान का दिल कहा जाता है, कराची के टैक्सों में पूरा पाकिस्तान चल रहा है। कराची में गैस नहीं है, पूरे पाकिस्तान में महंगाई की शरह जो है वो 30% बढ़ गई है। 15 महीने में जो सूद जो कर्ज लिया है, कर्ज की जो परसेंटेज है वो 30% कर्ज जो है बढ़ चुका है 15 महीने में। मुझे बताए इकोनॉमिकली अगर इस मुल्क को बचाना है, सोवियत यूनियन वाला हाल अगर नहीं करना है पाकिस्तान का, तो फिर आपको ऐसे इमेच्योर अंडर 19 खिलाड़ियों को हटाना पड़ेगा जो कि जिनको सियासत नहीं आता है, जिनको इकोनॉमी चलाना नहीं आता है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान और पीटीआई एक साथ दोनों में से एक को बचाना पड़ेगा और हम पाकिस्तान को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और इमरान खान को यह बात अब समझ में आ गई है कि उसकी बस की बात नहीं है। मैं आज आपको कह रहा हूं कि खुद प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेंगे कि आप जो है ये असेंबलियां तोड़ दें और नहीं इलेक्शन। ये प्राइम मिनिस्टर पे हालात के कॉन्स्टिट्यूशन में ये हालात नहीं, मैं आपसे ऐसी बात नहीं करूंगा जो निसाबी किताबी है, हकीकत से ताल्लुक नहीं। मैं आपसे ये बात करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर अवाम की बेचैनी, महंगाई का बढ़ना, डॉलर के रेट का आगे जाना, आलमी बैंक ने कहा कि पाकिस्तान की जो अब ग्रोथ रेट है वो जो एस्टिमेटेड 2.47 उससे भी कम 0.3 होगी, इन वजह से इमरान खान करेंगे या कोई उनको कहेगा? कोई कहेगा इन्वर्टेड कॉमा में? नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं ना कि इन जो आपने चीजें अभी गिनवाई है, इन चीजों के बाद हुकूमत को इमरान खान, आप क्या समझते हैं कि इमरान खान चला पाएगा ये सारे हालात में? हुकूमत के चला पाएगा जहां पर आपकी ब्यूरोक्रेसी आपकी नहीं सुन रही है, जहां पर आप डेवलपमेंट का कोई काम नहीं कर रहे हैं। आपने 15 महीने में 221 दफा यू टर्न्स लिए हैं। आप खुद जो बात करते हैं उस पर पूरा नहीं उतरते हैं। मैं इन हालात में हुकूमत चलेगी कैसे, मुझे एक चीज बताएं। राइट। तो इमरान खान कभी नहीं चाहेगा, जो इतना पॉपुलर लीडर था, वो इतने पॉपुलर उससे वोट बैंक से आया है, वो इसी तरीके से लोग सड़कों पर आकर उसको उतारे। तो मैं समझता हूं इमरान खान वही काम करेगा जो जनरल अयूब ने किया। सवाल ये है कि पाकिस्तानियों को रोज नया ख्वाब दिखाते हैं, फिर उसकी ताबीर सुनाते हैं और फिर ये बताते हैं कि अगर माजी में करप्शन ना होती तो ये ख्वाब हकीकत में बदल चुका होता। इसलिए आए और मिलकर साबिक हुक्मरानों को बद्दुआएं दें, लान तान करें और जब थक जाए तो फिर से कोई नया ख्वाब दिखाएंगे, नई कहानी सुनाएंगे, कभी नौकरियों की बारिश करेंगे, कभी समंदर से तेल निकालने की, और कभी ये बताएंगे कि मादनियात इतनी हैं कि सारे कर्ज, अगले पिछले सारे कर्ज उतार देंगे। तो ट्रक की 101 बत्तियां जिसके पास हों
ان کو حکومت چھوڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہر کوئی ایوب خان نہیں ہوتا کہ حقیقت کے سامنے سر تسلیم خم کرے. ویسے بھی حکمران جماعت تو یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کو انہوں نے رائٹ ٹریک پہ ڈال دیا ہے. تھوڑی بہت مہنگائی ہے تو کیا ہوا؟ کوئی دیوالیہ تو نہیں ہونا. بے روزگاری ہے تو کیا ہوا؟ پہلے کون سا نوکریوں کی بارش ہو رہی تھی؟ بجلی اور گیس کے بلوں میں اضافہ تو ہر پچھلی حکومت نے کیا ہے. کون سی حکومت ایسی آئی ہے جس نے اقتدار میں آنے کے بعد کچھ چیزیں سستی کر دی ہوں یا گیس اور بجلی کے ریٹ کم کیے ہوں؟ ہمیشہ بڑھاتے ہی ہیں. کام تو بیوروکریسی پہلے بھی نہیں کرتی تھی. اگر کام کرتی تو ملک ترقی کر جاتا. اب نہیں کر رہی تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ لوڈ شیڈنگ کو مسئلہ ہی نہیں ہے, وہ پچھلی حکومت ختم کر دی, تو عوام سڑکوں پر کیوں نکلیں گے؟ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس کرسی تک پہنچنے کے لیے 22 سال جدوجہد کا حوالہ دیا جاتا ہے, اس کرسی کو کوئی ماض اس بات پر چھوڑ دے کہ عوام پریشان ہے تو یہ صرف خام خیالی ہے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظم. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے اور گفتگو کر رہے ہیں سابق گورنر سندھ زبیر عمر. مسلم لیگ نون کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. مسلم لیگ نون نے آرمی ایکٹ میں حکومت کی حمایت کی. اس کے بعد سے مسلم لیگ نون بحیثیت جماعت کافی سوال اس کے اندر اٹھ رہے ہیں اور ان سوالوں کا مختلف لوگ جواب بھی دے رہے ہیں. مریم نواز کے حوالے سے سوال پوچھا گیا سابق گورنر سندھ سے, تو انہوں نے اس کا کیا جواب دیا, واچ دیس. کہ کیا مریم نواز شریف صاحبہ سے مشورہ کیا گیا تھا اس قانون کی حمایت کرنے سے پہلے؟ میں بالکل آن ریکارڈ یہ چیز بالکل وثوق کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ مریم نواز آن بورڈ نہیں تھی اور ان کے ساتھ نہ مشورہ ہوا تھا اور she did not know about it. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آن بورڈ نہیں تھی اور نہ ان سے مشورہ کیا گیا. کس کا کام تھا یہ مشورہ کرنا زبیر صاحب؟ آپ کا کیا خیال ہے کس جگہ پہ غلطی ہوئی ہے؟ نہیں, اب یہ میرا خیال ہے اس وقت تو میں اس میں نہیں جاؤں گا کہ غلطی کس سے ہوئی ہے. دیکھیں, ایک تو آپ نے انٹرویو کل خواجہ حافظ کا کیا تھا, ویسے بھی بہت سی چیزیں باہر آ گئی ہیں. تو ایک تو میں لندن کی میٹنگ کا حصہ نہیں تھا, تو مجھے نہیں پتا کہ کس نے کرنا تھا, کس نے کیا کرنا تھا, اور مجھے خود نہیں پتا تھا کہ یہ جب ہوگا تو ہم کس طرح سے ریئیکٹ کریں گے. مجھے اتنا پتا ہے جو میں کہہ سکتا ہوں آن ریکارڈ, بیکاز آئی تھنک کہ امپورٹنٹ بھی ہے ریکارڈ پر لانا کہ شی واز ناٹ آن بورڈ ان دس انٹائر پروسیس. کیا یہ بات بھی درست ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کا یہ موقف ہے کہ پارٹی کا بیانیہ جو سیاست تھی اس کو تباہ کر دیا گیا ہے یہ فیصلہ کر کے؟ ایک تو آپ ظاہر ہے چوائس آف ورڈ دیکھیں, ایک کوئی بھی مشکل فیصلہ ہوتا ہے اور یہ مشکل ترین فیصلہ تھا تو اس کے پولیٹیکل امپلیکیشنز تو ہوں گے, ڈیمیج تو ہوگا, اور اس کو کیسے ڈیمیج کنٹرول کرنا ہے وہ بھی ایک ظاہر سیاسی لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے کہ اس کو کیسے مینیج کیا جائے, اپنے سپورٹرز کو, اپنی لیڈرشپ کو, تمام لوگوں کو کیسے آن بورڈ لیا جائے, اس کی لاجک بتا کے. اگر ظاہر مشکل فیصلہ ہوتا ہی ہوا ہے جو سب کے لیے اچھا نہیں محسوس ہوتا, تو ظاہر مریم نواز کا بھی اپنا ایک موقف ہے, میرا اپنا موقف ہے, ہر ایک کا پارٹی میں ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, اور ایسے سچویشن میں تو ضرور پوائنٹ آف ویو ہوگا. ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ جی کسی کا کوئی ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اور آپ کا خیال ہے کہ یہ آپ نے ایک چیز کہی کہ آپ بڑے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ سے مشورہ نہیں کیا گیا؟ 100%. مطلب آپ نے جب پہلے بھی فون کیا تھا تو میں نے کہا تھا مجھے آپ کوٹ کر دیں, لیکن آپ نے کہا فون لائن پہ لینا ہے. بالکل مجھے کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہنے میں کہ آئی ایم ٹاکنگ آن ریکارڈ. دیکھیے, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نواز شریف کا ووٹ بینک اس کے حصے میں آ جائے گا یا لوگ مریم نواز کی جگہ کسی اور کو نواز شریف کے بعد مسلم لیگ نون کا لیڈر مان لیں گے, تو وہ غلط فہمی پر ہے. مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک یا تو نواز شریف کا ہے اور اس کے بعد مریم نواز کا ہے. مریم نواز نے اپنا یہ ووٹ بینک اپنی مختصر سی جدوجہد کے ذریعے بنایا ہے اور اس میں بڑی حد تک نیا ووٹ بینک بھی شامل ہے. تو مسلم لیگ نون میں نواز شریف کے بعد اگر کوئی سب سے مضبوط آواز اس وقت ہے تو میرے خیال میں وہ مریم نواز ہے. تو آرمی ایکٹ میں ترمیم کے معاملے پر ان کو اعتماد میں نہ لینا
پارٹی کی سیاسی غلطی سمجھی جا سکتی ہے، لیکن ایک طرح سے یہ ان لوگوں کے لیے بہت حوصلہ افزا بات ہے کہ کم از کم مریم نواز اس جرم میں شریک نہیں جسے کارکنان جرم سمجھ رہے ہیں اور اپنے بیانیے اور نظریے کی نفی قرار دے رہے ہیں۔ تو مسلم لیگ نون کی اکثریت پارٹی کے یو ٹرن پر بالکل خوش نہیں ہے۔ ان لوگوں کے دل کی تسلی کے لیے کم از کم یہ خیال تو اچھا ہے کہ مریم نواز سے نہ کوئی مشورہ کیا گیا اور نہ ہی وہ اس عمل کی تائید کرتے ہیں۔ میرا گمان یہ ہے کہ پارٹی قیادت کے فیصلے نے، گو میں اس کی مخالفت نہیں کرتا کہ پارٹی نے کیا فیصلہ کیا ہے، لیکن میں سمجھتا یہ ہوں کہ پارٹی قیادت کے فیصلے نے مریم نواز کے گرد جمع ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی باقاعدہ اسٹریٹجی ہو، کوئی پولیٹیکل حکمت عملی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبڑے کو لات پڑنے والا معاملہ ہو جس سے اس کا کبڑا پن نکل جاتا ہے۔ لیکن دونوں صورتوں میں مریم نواز کے لیے میدان کھلا ہے۔ بیانیے یا نظریے کا کارڈ اب ان کے ہاتھ میں آ چکا ہے، لیکن یہ کہنا ذرا مشکل ہے کہ مریم نواز کو اس فیصلے کا قطعی طور پر کوئی علم نہیں تھا۔ اور اسی حوالے سے مسلم لیگ نون کے ہمراہ رہنما جاوید لطیف، انہوں نے جو پارٹی کے اندر گلے شکوے ہیں ان کا بھی اظہار کیا، وہ بھی دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اگلے حصے میں امریکہ اور ایران کے حوالے سے بھی بات کریں گے، لیکن پہلے جاوید لطیف سنتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں مسلم لیگ کے انٹرنل کانفلکٹ کے حوالے سے۔ جاوید لطیف صاحب، بلکہ جماعت میں لطیف صاحب آپ بھی اسی گروپ میں شامل ہیں جس کو اس کے اوپر اعتراضات ہیں۔ میں نے تو 4 کا نام لیا: شہباز شریف، خواجہ آصف، فیاض صادق اور رانا تنویر، اور بڑا ذمہ داری سے نام میں نے اس لیے لیا ان چاروں لوگوں کا کیونکہ دوسرا گروپ یہ سمجھتا ہے کہ ان لوگوں نے بہت تیزی دکھائی اور باقی لوگوں کو بائی پاس کر دیا۔ انیشل اپروول نواز شریف نے خود دی تھی، لیکن بعد میں یہ کہتے ہیں کہ لوپ میں نہیں لیا، لیکن بنیادی طور پر اپروول نواز شریف نے خود دی تھی۔ آپ جاوید لطیف صاحب اسی میں شامل ہیں جو لوگ اس کو چاہتے تھے کہ تھوڑا بہت اس میں اپنی آپشنز رکھی جائیں، تبدیلیاں، ترامیم تجویز کی جائیں، تو آپ کو کیوں بائی پاس کیا؟ انہوں نے کیا فائدہ کیا تھا اس میں؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں نہیں کہنا چاہتا، جماعت کی ایک ذمہ داری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جماعت کے اندر ہی چیزیں ڈسکس ہونی چاہیے، مگر یہ حقیقت ہے کہ جن کے ہاتھوں میں جو پارٹی کی آج پاکستان کے اندر لگام ہے، انہوں نے کوئی اس طرح کی ذمہ داری ادا نہیں کی جس طرح ان کو کرنی چاہیے تھی۔ مثلاً میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جب مولانا فضل الرحمان نے مارچ کیا تو اس میں بھی مسلم لیگ نے اس طرح کا رول ادا نہیں کیا جس کی توقع نواز شریف رکھتے تھے، اور اس کے بعد بھی جب یہ ایکسٹینشن کے حوالے سے گائیڈ لائن سپریم کورٹ کی طرف سے آئی، اس میں بھی ہمیں چاہیے تھا کہ ہم دیگر اپوزیشن کی جماعتوں کو اعتماد میں لیتے، جو اپوزیشن کی بڑی جماعت ہونے کے ناطے اور بطور اپوزیشن لیڈر کے جو ہماری جماعت کے پاس تھا، اس کے ذمہ داری میں ہمیں باقی جماعتوں کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا، جو یہاں کے لوگوں نے نہیں لیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ اعتراض ہے کیوں ہوا ایسا؟ جہاں تک کیوں ہوا ایسا؟ بادی نظر میں مسلم لیگ نون کے فیصلے اس گروپ کے ہاتھ میں آ گئے ہیں جنہوں نے شاید نواز شریف کے بیانیے کو کبھی دل سے تسلیم نہیں کیا۔ یہ وہ گروپ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ احتجاجی سیاست کا عادی نہیں یا سیاسی جدوجہد پر یقین نہیں رکھتا، بہت زیادہ ہارڈ لائنر نہیں ہے، یا تو یہ بہت حقیقت پسند گروپ ہے جسے یہ معلوم ہے کہ اقتدار تک پہنچنے کا راستہ کون سا ہے، اور وہ راستہ اگر مسلم لیگ نون نے ترک کیا ہے تو خاصا بھی اسی راستے پر چلے اور اقتدار تک پہنچ گئے۔ شہباز شریف، چودھری نثار سمیت کئی لوگ اس سوچ کے حامل ہیں کہ لڑنے جھگڑنے سے کوئی فائدہ نہیں، سٹیٹس کو کی سیاست ہی بہترین طریقے سیاست ہے۔ تو ہر ایک کی پارٹی کے اندر اس طرح کے گروپس ہوتے ہیں جو مختلف سوچ رکھتے ہیں۔ اب نواز شریف نے خود کو اس سے باہر نکالنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس گروپ پر اپنا انحصار کم نہیں کر سکے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو گروپ نواز شریف کے نزدیک کا حامی تھا وہ ایک ایک کر کے یا تو قید و بند کی صحبتوں میں گرفتار ہو گیا، یا وہ پھر کہیں دائیں بائیں ہو گئے یا خاموش ہو گئے۔ تو نون لیگ کے کارکنان اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ فیصلے قیادت ہی کرتی ہے، لیکن اس فیصلے کو کس طرح امپلیمنٹ کرنا ہے یہ بہت معنی رکھتا ہے، چونکہ یہ کام جن لوگوں کے ذمہ تھا، میں نے کل بھی ان کے بارے میں بات کی تھی کہ انہوں نے یہ کام
اچھے طریقے سے نہیں کیا، جس کی وجہ سے کارکنان ان کے جو پارلیمنٹیرین ہیں وہ بھی بڑے پریشان ہیں۔ تو خواجہ آصف کے حوالے سے میں نے اس پہ ایک انالیسس دیا تھا، وہ دوبارہ اس ریفرنس میں دوبارہ سنتے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے جب لڑائی لڑی تو کھل کر لڑی اور اچھے طریقے سے ڈٹ کے لڑی، لیکن جب معاملات بہتر ہو گئے اور پوزیشن تبدیل کر لی گئی تو اس کو صحیح طرح سے ٹرانسفارم کرنے میں ناکام رہی۔ اگر یہ ٹرانسفارم بہتر طریقے سے ہو جاتی اور پوزیشن بدلنے سے قبل ہی گراؤنڈ بنا لی جاتی، لوگوں کے ذہن بنا لیے جاتے، کوئی بہتر سیاسی حکمت عملی بنا لی جاتی، لوگ ذہنی طور پر تیار ہوتے کہ ان کا بیانیہ یا نظریہ اپنا گول اچیو کر چکا ہے، ان کی اہمیت اور ووٹ بینک کو تسلیم کر لیا گیا ہے، تو اسے ایک شاندار فتح کے طور پر لیا جاتا، لیکن ایسا ہو نہیں سکا اور ٹرانسفارمیشن کو بے ڈھنگے انداز میں پیش کیا گیا۔ ٹاپ لیڈرشپ کے بعد سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ یہ کام نہیں کر سکی، پریزنٹیشن ان کی اچھی نہیں تھی، احسن اقبال کی گرفتاری کی وجہ سے ذمہ داری خواجہ آصف کے کندھوں پر آن پڑی، لیکن وہ لوگوں کو اعتماد نہیں لے سکے۔ فیصلہ پہلے اناؤنس ہوا اور پارٹی اجلاس بعد میں بلایا گیا، اور اجلاس میں بھی صرف یہ کہا گیا کہ نواز شریف کا فیصلہ ہے، تو ذمہ داری نواز شریف پر ڈال دی گئی، لیکن اراکین اسمبلی مطمئن نہ ہو سکے۔ لیکن جب یہ کنفرم ہو گیا کہ فیصلہ نواز شریف نے کیا ہے تو لوگوں نے اس کے حق میں ووٹ دے دیا۔ اگر یہی کام اپنے لوگوں کو اعتماد میں لے کر کیا جاتا تو اتنی تنقید ہرگز نہ ہوتی، لیکن اسے جس طرح خفیہ اور قسم و وعدوں کے تناظر میں بیان کیا گیا، اس نے بہت زیادہ ابہام پیدا کیا۔ یہاں پہ ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور کیا پاکستان امریکہ اور ایران کے معاملے میں یا ایران اور سعودی عرب کے معاملے میں کوئی اہم رول پلے کر سکتا ہے، یا بہت سے اور ممالک اس کے حوالے سے جو کوششیں کر رہے کیا وہ کوششیں کامیاب ہوں گی، اس سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے، میں افتخار کاظم بریک کے بعد حاضر خدمت ہے، اور امریکہ اور ایران میں کشیدگی جاری ہے۔ امریکہ نے یوکرینی طیارے کی فوٹیج بھی جاری کر دی، جس کے مطابق ایران کا ایک میزائل یوکرینی طیارے کو لگا تھا۔ ایران اسے ڈینائی کرتا ہے، لیکن کینیڈا نے بھی اس کی تائید کی ہے کہ یوکرائن کا جو طیارہ تباہ ہوا تھا وہ ایرانی میزائل لگنے سے تباہ ہوا تھا۔ یہ کنفلکٹ جاری ہے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان، ایران اور سعودی عرب کے مابین جو پرابلم ہے اس کو سالو کرنے کے لیے کوئی اپنا رول پلے کر سکتا ہے، لیکن نہیں کر سکتا۔ سابق وزیر خارجہ خورشید کو سوری سے یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا، ذرا دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ بلکہ جو بیانات آ رہے ہیں وہ انہوں نے سوری صاحب، سوال میرا یہ ہے، کو بھی تلقین سوال میرا یہ تھا کہ کیا پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ ایران اور سعودی عرب کی صلح کروا سکے؟ وہ جی نہیں ہے، آپ کو نہیں پتا کہ ہم نے کیا کیا تھا اور ہم کوالالمپور نہیں جا سکے۔ جب آپ نہیں ہیں تو آپ وہی کریں گے جو آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کے لوگ توقع کرتے ہیں کہ آپ کوئی رول ادا کریں۔ یہ مسلمان ملک ہے، یہ مسلمانوں کی ترجمانی کرتا ہے، اور ہمارے لوگ بے وقوف نہیں۔ جب پرائم منسٹر نواز شریف صاحب بغداد، جب یہ ایسا ہی معاملہ ہوا تھا عراق والا ماشاءاللہ، اور جنرل بیگ صاحب اسٹریٹجک ڈیفینس کی بات کر رہے تھے، سٹریٹس جو تھی وہ اسٹریٹجک ڈیفینس اور جنرل بیگ کے حق میں تھیں۔ پرائم منسٹر نواز شریف نے میرے خیال میں درست فیصلہ کیا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے نہیں کیا اسٹریٹجک ڈیفینس، وہ سعودی عربیہ کے ساتھ مل گئے۔ تو کیا میں یہ سمجھ جاؤں کہ نواز شریف صاحب نے ملک کے خلاف فیصلہ کیا تھا؟ نہیں، یہ بات نہیں تھی۔ کچھ زمینی حقائق ہوتے ہیں جو امریکہ بھی نہیں بھول سکتا، جو روس بھی نہیں بھول سکتا، جو بھارت نے 2 دن صرف کر دیے کہ جی لفظ کیا ہے، نندا ہے، فلانا لفظ ہے، فلانا ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، ہوتا ہے۔ انفارچونیٹلی پالیٹکس از دی آرٹ آف دا پاسبل، اور ڈپلومیسی اس کی ریفلیکشن ہے۔ چلیں اب ایک اور بھی پھر گراؤنڈ ریالٹی، اور وہ یہ ہے کہ سعودی عرب جس کے ہم ساتھ 1990 میں بھی کھڑے تھے جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، اور اب 2020 میں بھی ایسا لگتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ ایران اور سعودی عرب کی لڑائی مغربی دنیا کے مفاد میں، اگر صلح ہو گئی تو سب سے زیادہ نقصان مغرب کے مفادات کو ہوگا۔ اس لیے جو ثالثی کی باتیں ہو رہی ہیں تو یہ سوائے ڈرامے کے اور کچھ نہیں ہے۔ میرا گمان تو یہ کہ دونوں ملک اگر خود بھی چاہے کہ صلح کر لیں تو کر نہیں سکتے، کیونکہ اس میں دنیا کے جو بڑے بڑے طاقتور ملک ہیں ان کے سٹیکس ہیں جو ان دونوں ممالک سے کہیں زیادہ پاورفل ہیں۔ امریکہ اگر چاہے، امریکہ سپر پاور ہے، 2 منٹ میں صلح کرا سکتا ہے،
روس چاہے روس سپر پاور ہے صلح کرا سکتا ہے، لیکن امریکہ بھی صلح نہیں کرائے گا، کیونکہ امریکہ کی تیل پر اجارہ داری ختم ہو جائے گی، اور اگر امریکہ صلح کرانے آئے گا تو روس کود پڑے گا۔ اس کے بھی خطے میں بہت زیادہ سٹیکس ہیں، بہت سارے ممالک کا رجحان امریکہ کی بجائے روس کی طرف ہے، تو سارے عرب ممالک اگر مل کر بھی اس قدیمی نفرت کو ختم کرنا چاہیں تو میرے نزدیک یہ اتنا آسان کام نہیں، یہ بہت بڑا پرابلم ہے جو اتنے سالوں سے چلا آ رہا ہے، بلکہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ تو بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ دنیا بھی نہیں چاہتی کہ دونوں ملکوں میں درینہ تنازعات حل ہو جائیں، اور مسلمانوں میں انفارچونیٹلی اتنا اتفاق نہیں ہے کہ مل بیٹھ کر اس کو سولو کر لیں۔ تو ثالثی کرانے کی باتیں میرے نزدیک ڈینگے مارنے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ایران اور سعودی عرب کی لڑائی تو ویسے بھی کئی سال پرانی ہے، کئی صدیوں پرانی ہے۔ ہم تو اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ تنازعات حل نہیں کر سکتے، نہ پڑوسی ہمارے ساتھ اپنے تنازعات حل کر سکتے ہیں، اور یہ جو انڈیا کے ساتھ ہمارا تنازع ہے یہ ایران اور سعودی عرب کے تنازع سے کہیں چھوٹا تنازع ہے، لیکن ہم یہ حل نہیں کر سکتے تو پھر ایران اور سعودی عرب کا تنازع کیسے حل کرا سکتے ہیں؟ آج کے لیے اتنے، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں، تبصروں و تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت بہت خیال رکھیے۔